ایم ایل این میں اختلافات کھل کر سامنے آئے ہیں. سینئر رہنما شاہد خاقان عباسی جنہوں نے نون لیگ کو ایک بڑا جھٹکا دے دیا, انہوں نے نون لیگ کے سینئر نائب صدر کے عہدے سے استعفیٰ دیا ہے. وہ گزشتہ کئی دنوں سے موروثی سیاست پر تنقید بھی کر رہے ہیں اور مریم نواز کو 2 اہم عہدے دینے پر سخت ناراض اور نالاں تھے اور واضح کر چکے ہیں کہ وہ نواز شریف کے سوا کسی کو اپنا لیڈر نہیں مانتے. اسی مناسبت سے ہمارا سوال عامر صاحب میں آپ سے آغاز کری ہوں. جس طرح سے نون لیگ میں اختلافات بڑھ رہے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے مریم نواز یہ جو مسلم لیگ نون میں توڑ پھوڑ ہو رہی ہے, اس سے پہلے آپ نے مفتاح اسماعیل کو بھی ذہن میں رکھیے گا, اور جس طرح سے شاہد خاقان عباسی نے بھی استعفیٰ دیا ہے پارٹی عہدے سے, مریم نواز آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ میں توڑ پھوڑ کو روک سکیں گی؟ اور یہ جو کھوئی ہوئی ساکھ ہے, خاص طور پر اگر ہم مہنگائی کے ایلیمنٹ کی بات کرتے ہیں عوام میں, کیونکہ وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر انتخابات ہوتے ہیں تو نون لیگ کلین سویپ کرے گی, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ کھوئی ہوئی ساکھ نون لیگ بحال کر سکے گی مریم نواز کی قیادت میں؟ دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. ایک ہوتا ہے الیکشن, ہم اس پہ آتے ہیں. ایک ہے پارٹی کے اندر کہ جی اس میں شاہد خاقان نے ریزائن کر دیا ہے اور وہ پارٹی میں موجود ہیں. یہ انکلز کی لڑائی ہمیشہ سے ہوتی ہے. پہلے چودھری نثار علی خان نے نواز شریف کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے اس پہ کوسچن اٹھایا تھا, سائیڈ پہ ہو گئے. بے نظیر بھٹو مرحومہ جب پارٹی سنبھال رہی تھی تو انکلز لیاقت مصطفیٰ جتوئی مرحوم اور یہ سارے لوگ پیچھے ہٹ گئے تھے. یہ ہوتا ہے, اور یہاں پہ بھی مطلب کوئی اچنبے کی بات نہیں ہوگی کہ سیاست میں شاہد خاقان عباسی کو شہباز شریف کو اناؤنس کرنے کے بعد نواز شریف نے وزیر اعظم بنا دیا تھا. تو جو کہتے ہیں شریف کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا, تو وہ اس وقت بات کسی نے نہیں کہی کہ جی کیوں بنا دیا شاہد خاقان عباسی. اس وقت اس میں وفاداری ڈھونڈی گئی کہ نہیں یہ تو بہت اچھا آدمی ہے, فلاں ہے, ڈھمکاں ہے. کیونکہ اس سے پہلے بابر اعوان ان کو ہمیشہ چپ شاہ کہتے تھے, اس سے پہلے کبھی اسمبلی میں یہ بولے ہی نہیں تھے. لیکن جس دن سے نامزد ہوئے تو یہ چپ ہونے میں نہیں آئے, بڑے اچھے طریقے سے پارٹی کے لیے کرتے رہے. لیکن کئی جگہوں پہ انہوں نے بھی مشکوک کردار ادا کیا جب ان کو بلا کے کہا گیا کہ یہ قانون سازی آپ نے نہیں کرانی ورنہ ہم سٹرائک ڈاؤن کر دیں گے. اور یہ انہوں نے خاموشی سے وہ احتساب کا بل 62(1)(f) پہ قانون سازی کو جب وقت تھا یہ پیچھے ہٹے. اور یہ چیزیں پارٹی کے اندر ہوتی ہیں, کوئی پریشر میں آتا ہے کوئی نہیں آتا. شاہد خاقان عباسی کا اپنا ایک پولیٹیکل بڑا لمبا چوڑا کیریئر ہے, چودھری نثار سے بڑا نہیں ہے. تو پارٹی کے اندر جتنے مرضی لیڈر اس طرح کھڑے ہوں, پنجاب میں یا پاکستان میں جو موجودہ صورتحال چل رہی تھی پی ایم ایل این تو واش آؤٹ تھی, ایک قسم کا کوئی پولیٹیکل بیانیہ ہی نہیں تھا. تو اب پارٹی کا جو قائد ہے وہ نواز شریف ہے, فیصلہ اسی کا چلتا ہے, اس نے ان کو بنا دیا ہے. یہ پارٹی کے لیے پنجاب کے آخری جو ساؤتھ پنجاب کا آخری ضلع ہے جو بارڈر پہ بھی ہے, وہ سندھ کے ساتھ بھی لگ رہا ہے, وہاں سے انہوں نے اپنی تنظیم سازی کا کام شروع کیا ہے. لوگوں کے ساتھ کنونشن کر رہے ہیں اور سارے پنجاب کا, سارے پاکستان کا ان کا ایک ٹور پروگرام آیا ہے. میرے خیال میں پی ایم ایل این کی جتنا ویکیوم تھا اس کو کور کرنے میں یہ سب سے زیادہ مددگار ثابت ہوں گی. اور پھر اس کے بعد جب نواز شریف کی آمد ہونی ہے تو یہی جو تنظیم بنے گی سوشل میڈیا کی ایکٹیو ہوگی, کیونکہ بالکل سائلنٹ موڈ پہ تھے نا کہ سارے کے سارے, کہ گورنمنٹ بھی کر رہے ہیں, جواب بھی نہیں دے رہے, کوئی بیانیہ بھی نہیں بن رہا. اور یہ ساری تنقید سارا نواز شریف اور یہ مریم نواز اور پارٹی کے دیگر لیڈر, کچھ اور بھی 1-2 ہو سکتے ہیں جو ناراض ہو جائیں, کچھ لوگ ان کو اکسا بھی رہے ہیں, کہہ بھی رہے ہیں. وہ چل رہا ہے نا کہ ہر کنگ اپنی پارٹی لے کے آتا ہے, تو اس کے لیے بہت ساروں کا خیال ہے کہ یہ جو 2-4 کٹھے ہوئے ہیں اب, جیسے مشاہد حسین, ان کا ظاہر ہے کہ اب پولیٹیکل کیریئر یہ ہے کہ وہ بڑی مشکل سے سینٹ کا ٹکٹ شہباز شریف نے ان کو دلوایا تھا اس وقت, اور وہ آزاد بھی ہیں, وہ خاموش ہیں. وہ بہت لوگوں نے آج تنقید کی ہوئی ہے کہ پارٹی کے لیے تو کبھی نہیں بولے, کسی ایشو پہ نہیں بولے. آج انہیں سب کچھ یاد آیا جب وہ آج ان کو حکومت میں نہیں لیا گیا. تو بالکل ٹھیک بات ہے, اس طرح لوگ بولیں گے, اچھی بات ہے, جمہوریت ہے, لوگ اپنے اپنے مافی الضمیر کو بیان کریں, اور جو سمجھے گا کہ میں پارٹی میں رہنا چاہتا ہوں وہ رہے گا, جو نہیں رہے گا نکل جائے گا. جی آیا صاحب. ایک تو یہ جو